اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد، اگر اس بات سے گفتگو کر رہے تھے ہم تعبد بالعمارہ پہ آنے والے اشکالات اور اس کے جواب کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم نے 3 مبنا بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، 3 مبنا. ایک مبنا تھا خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے اخوند کفایہ رحمۃ اللہ علیہ کا، صاحب کفایہ کا. کیا تھا وہ مبنا؟ ہمارا کہ تعبد جب شاعری نے قرار دیا ہے تو اس سے مراد فقط حجیت کو جعل کرنا ہے. فقط ہمارے کی حجیت کو جعل کیا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقط نتیجہ تو معذورت ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی نیا حکم تکلیفی جعل نہیں ہوا ہے، نہ وجوب جعل ہوا ہے، نہ حرمت جعل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجے میں گویا کہ ہمارے کے اندر کوئی حکم سرے سے نہیں ہے. ایک کہ ہمارے پاس حکم ہے جو ہی حکم واقعی ہے، چاہے وجوب ہو چاہے حرمت، لیکن ہمارے کے اندر کوئی نیا حکم نہیں سرے سے. جب نیا حکم نہیں ہے تو نتیجے میں اس کے اندر کوئی اجتماع ضدین، اجتماع نقیدین، اجتماع مثلین لازم آنے کا موضوع ہی منتفی ہے. طالب انتفاع موضوع کو لازم نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ اس کے اندر تفویض یعنی اس کے اندر جو ہے ارادہ و کراہت کا جمع ہونا لازم آتا ہے. ان کے ارادہ و کراہت کے جمع ہونا وہاں پر ہے کہ جہاں پر 2 حکم ہیں، لیکن یہاں حکم نہیں ہے، وہاں ارادہ و کراہت بھی منتفی ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ لازم نہیں آتا ہے. ہاں، اگر لازم آتا ہے تو تفویض المصلحہ و الغاء المفسدہ لازم آ سکتا ہے، لیکن اس کو ہم رد کر سکتے. کیسے؟ کیونکہ یہاں پر اگر ایسے مسئلہ واقعی کا مصلحت فوت ہو جائے یا آپ مفسدے میں پڑ جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر بالاتر مصلحت انسان کو مل جائے تو پھر اس الغاء المفسدہ میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تو تفویض المصلحہ میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بالاتر مصلحت آپ کو مل جائے. یہ مصنف کے مبنا کے تحت ہم نے کل جواب دیا تھا، اور آج کا جو جواب ہم نے دینا ہے مصنف کے مبنا کے تحت نہیں، شیخ انصاری وغیرہ یا دیگر ان علماء کے مبنا کے تحت ہم نے جواب دینا ہے کہ جن کا ذہن جو اور بھی مبنا ہے، وہ 2 مبنا کے تحت ہم نے جواب دینا ہے کہ جس کے تحت جو ہے ہمارے کے جال کے اندر حکم تکلیفی کے جال موجود ہیں. دونوں کے تحت ایک نتیجہ ایک ہے کہ حکم تکلیفی کے جال موجود ہیں، لیکن اس کے معمولی فرق ہیں. ایک قول کہتا ہے کہ اصل میں تو جال کو ڈائریکٹ حجیت جال کیا ہے، لیکن حجیت کے جال کرنے کے لازمہ یہ ہے کہ اس کے رد میں حکم تکلیفی کا جال بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک نظریہ ہے. اور شیخ انصاری کا نظریہ ہے کہ حجیت جال نہیں ہوا ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہی حکم تکلیفی کا جال ہوا ہے، لیکن حجیت اس کا لازمہ ہے. یہ شیخ انصاری کا نظر. لیکن دونوں کے نتیجے میں جواب ایک بنتا ہے. اشکال کا جواب ہم نے دینا ہے تو دونوں کا ایک ہی جواب بنتا ہے، الگ الگ جواب، کیونکہ دونوں کا مشترکہ کیا ہے؟ حکم موجود ہے. حکم ظاہری ہمارے کے اندر وجوب کی شکل میں، حرمت کی شکل میں موجود ہیں. جب موجود ہے تو پھر حکم واقعی کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا جواب ہم نے دینا پڑتا ہے. نعم، اب یاد ہے لو قیلا، ہاں اگر ہم کہیں اس رائے کو مانیں، اس رائے کو تسلیم کریں. کون سا رائے کو؟ کہ باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، کہ ہمارے کی حجیت جعل کرنے کے نتیجے میں اس کے لازمے کے طور پر کیا لازم آتا ہے؟ احکام تکلیفیہ کا جعل لازم آتا ہے. یعنی ہم کہیں کہ شاعری نے تو کس کو جعل کیا؟ ہمارے کی حجیت کو جعل کیا ہے، لیکن اسی ہمارے کی حجیت کو جعل کرنے کے پیچھے اس کے نتیجے میں کیا لازم آتا ہے؟ احکام تکلیفیہ کا جعل لازم آتا ہے. گویا کہ شاعر نے ہمارے کی حجیت کو جعل کیا، تو ہمارے کیا کرے گا؟ یا کسی وجوب پہ دلالت کرے گا یا کسی حرمت پہ دلالت کرے گا. تو نتیجے میں خود بہت وجوب بھی جعل ہو جائے گا یا حرمت بھی جعل ہو جائے گا، جو کہ مظاہری کے شکل میں موجود ہے. یہ نظریہ ٹھیک ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ جس کو مانا ہے، یعنی جس کو تسلیم کرنے والا کون ہے؟ محقق کاظمی فی شرح علی الوافیہ. محقق کاظمی نام ایک جو ہے اصولی کا نظریہ ہے، جنہوں نے وافیہ کی شرح میں یہ کہا اس نظریے کو. ٹھیک ہے. یا دوسرا نظریہ، ابھی تیسرا نظریے کی بات کروں، یہ تو تیسرا نظریہ کیا ہے؟ شیخ انصاری کا. شیخ انصاری کا نظریہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا. شیخ انصاری کہتے ہیں کہ لا معنی لجعل الحجہ للامارہ، یعنی امارے کے لیے حجیت جعل کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ حجیت جعل، اصل میں حجیت کو جعل نہیں کیا ہے؟ حجیت کو جعل کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. الا حجیت جعل کرنے کا معنی کیا ہے؟ جعل تلک الاحکام، اصل میں وہی احکام تکلیفیہ کے جعل ہیں. شاعری نے اگر ہمارے کی حجیت کو جعل کیا ہے تو ہم ظاہراً جعل کی بات کر رہے ہیں، حجیت، لیکن اصل میں حجیت کا جعل نہیں، بلکہ اصل میں کس کا جعل ہے؟ احکام تکلیفیہ. یعنی ہمارے کے اندر اگر کوئی وجوب ہے تو پھر شاعری اس وجوب کو جعل کر رہا ہے.
اگر امارہ کسی حرمت پہ دلالت کر رہا ہے تو شارع اس چیز کو جعل کر رہا ہے، اس حرمت تکلیفی کو جعل کر رہا ہے. اور یہی وجوب تکلیفی کو جعل کرنا، کہ حرمت تکلیفی کو جعل کرنے کا دوسرا نام یعنی حجت ہے. حجت اس کا تقاضا ہے. اللہ خود بتاتے خود کیا جعل ہے؟ حکم تکلیفی کا جعل ہے. تو لہذا اس رائے کو ماننے کی صورت میں، یعنی کہ پہلے والے رائے کو مانے کہ حجت کو تو جعل کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں حکم تکلیفی کا جعل لازم آتا ہے. اور اس رائے کو مانے کہ اس میں حجت کا جعل کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ اصل میں کیا ہے؟ احکام تکلیفی کو جعل کیا ہے. تو دونوں نتیجے، دونوں حکموں کے دونوں رائے کے بنا پر کیا لازم آتا ہے؟ فاجتماع حکمین و ان کان یلزم. دونوں رائے کے تحت اجتماع حکمین لازم آ جاتا ہے. کیسے لازم آتا ہے؟ کہ جب ہمارے کے اندر حکم کا جعل موجود، متکلفی موجود ہیں، ہمارا یا کسی وجوب پر دلالت کرے گا یا کسی حرمت پر، اور وہ وجوب حکم ظاہری ہوگا یا وہ حرمت حکم ظاہری ہوگا، اور اس کے مقابلے میں واقع میں بھی کیا ہے؟ ایک وجوب ہے یا حرمت ہے. تو پھر ہمارا والا وجوب، اور اگر فرض کرے یا ہمارا اس واقعی کے ساتھ مطابقت آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمارا والا وجوب اور حکم واقعی والا وجوب کے درمیان اجتماع مثلین ہو جائے گا. اگر واقعی میں حرمت اور ہمارے نے بھی کہا حرمت، تو پھر ہمارا والا حرمت جو کہ ظاہری ہے اور واقعی والا حرمت جو کہ واقعی کے درمیان میں کیا ہوگا؟ اجتماع مثلین ہوگا. لیکن اگر ہمارا مطابق واقع نہ ہو، مخالف واقع ہو، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ پھر واقع میں وجوب اور ہمارے نے کہا حرمت، اجتماع ضدین لازم آئے گا. یا ہے کہ واقع میں حرمت، ہمارے نے کہا وجوب، تو تب بھی وجوب و حرمت کے درمیان میں اجتماع ضدین لازم آئے گا. ٹھیک ہے، اجتماع ضدین. تو لہذا فاجتماع حکمین و ان کان یلزم. تو اگر ان دو رائے کو تسلیم کرنے کی صورت میں پھر دو حکم کا جمع ہونا تو لازم آتا ہے. کون سے دو حکم؟ یا تو حکمین مثلین کا جمع ہونا لازم آتا ہے، یا تو حکمین ضدین کا جمع ہونا لازم آ جاتا ہے. لیکن اس جواب کو ہم کیسے رد کریں؟ الا انہما لیسا بمثلین ضدین. دو حکم جمع ہو رہا ہے، ٹھیک، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے کے جال کے اندر حکم تکلیفی کا جال لازم آ جائے تو دو حکم جمع ہونا لازم آتا ہے. لیکن وہ دو حکم جو جمع ہو رہا ہے وہ مثلین بھی نہیں ہے، ضدین بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو اجتماع مثلین کا لازم معنی، اجتماع ضدین کا لازم معنی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر وہ دونوں حکم جو مثلین ہیں دونوں واقع ہوں. فرض کر اگر شعری کیا کرے، واقع میں ہی ایک چیز کے لیے دو حکم جال کریں، ایک ہی موضوع کے لیے دو وجوب واقعی کو جال کرے، تو یہ دو وجوب واقعی آپس میں کیا اجتماع مثلین ہیں. اگر شارع کسی موضوع کے لیے دو قسم کی حرمت کو ایک ہی وقت میں جال کرے تو یہ دو حکم، دونوں حکم واقع ہے جو کہ حرمت ہے، اس سے اجتماع مثلین لازم آتا ہے. ٹھیک. اسی طرح اگر شارع ایک ہی موضوع کے لیے واقع اور لوح محفوظ میں ایک وجوب جال کرے ایک حرمت جال کرے تب جا کے اجتماع ضدین لازم آتا ہے. یا حکم ظاہری کے اندر فرض کریں ہمارے کے اندر ایک ہی موضوع کے لیے حکم ظاہری دو ہو، ایک وجوب ایک حرمت، پھر اجتماع ضدین ہے. یا حکم ظاہری دونوں وجوب ایک ہی موضوع کے لیے، وہاں پر کیا اجتماع مثلین ہے. لیکن اگر ایک حکم ظاہری ایک حکم واقعی، ایک حکم ظاہری وجوب ہے ایک حکم واقعی کے طور پر وجوب ہے، کہ وہ حکم واقعی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا ہے اور منجز نہیں ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے کے اندر وجوب ہے جس کا ہمیں جو منجز ہے. تو اس حکم ظاہری منجز اور حکم واقعی غیر منجز کے درمیان میں جمع ہو جائے تو پھر اجتماع مثلین نہیں ہے. اجتماع حکمین تو ہے لیکن اجتماع مثلین محال کیا ہے؟ اجتماع حکمین محال نہیں ہے بلکہ محال اجتماع مثلین محال ہے، اجتماع ضدین محال ہے. لیکن یہاں پر اجتماع ضدین بھی لازم نہیں آ رہا ہے، اجتماع مثلین بھی لازم نہیں آ رہا ہے، بلکہ فقط اجتماع حکم لازم آتا ہے. تو لہٰذا حکم ظاہری حکم واقعی کے درمیان میں جمع ہونے سے اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم نہیں آ سکتا. حاجم. تو لہٰذا الا انہما لیسا بمثلین او ضدین. لہٰذا یہ دونوں حکم جو جمع ہو رہا ہے ایک موضوع پر، یا نہ دونوں حکمین مثلین ہے اور نہ دونوں ضدین ہے. اور محال کیا ہے؟ ضدین کا جمع ہونا محال ہے یا مثلین کا جمع ہونا محال ہے. لہٰذا خود بہت کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال ہے ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو حکم تو جمع ہو جائے لیکن وہ دو حکم جمع ہونے کے باوجود دو حکم مثلین نہ ہو یا وہ ضدین نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. اس وجہ سے کہ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طَرِيقٌ، کیونکہ یہ دو حکم جو جمع ہو رہا ہے، کون سا دو حکم؟ ایک وہ حکم جو ہمارے کے اندر ہے جو کہ حکم ظاہری ہے، ایک وہ حکم جو لوح محفوظ میں خدا کے ہاں موجود جو کہ حکم واقعی ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں حکموں میں
ہر یہ کہ ان میں سے ایک حکم جو کہ حکم ظاہری ہے ہمارے کے اندر، یہ حکم ظاہری جو ہمارے کے اندر ہے وہ حکم طریقی ہوتا ہے۔ طریقی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو واقعی تک پہنچاتا ہے، واقعی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر واقعی کے ساتھ مطابقت ہونے کی صورت میں کیا کرے گا؟ آپ کو واقعی تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر واقعی تک نہ پہنچنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ پھر معذوریت کے علاوہ اس رائے کے تحت کیا ہوتا ہے؟ ایک مصلحت تو ہے، لیکن وہ مصلحت خود حکم ہوا اس فعل کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے امارے کی یعنی اس کے انشاء کے اندر، اس کے جال میں ایک مصلحت ہے، خود فعل کے اندر مصلحت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لأن احدہما طریقی، ان میں سے ایک حکم جو دو جمع ہونے والے حکموں میں سے ایک طریقی ہے۔ کون سا طریقی ہے؟ حکم ظاہری، جو امارہ والا حکم حکم طریقی ہے۔ عن مصلحت، اور وہ حکم جو کہ طریقی ہے، جو حکم ظاہری طریقی ہے، وہ ایک ایسے مصلحت کے تحت شارع جعل کرتا ہے کہ فی نفس الجعل، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کرے ہمارے نے نماز جمعہ کے وجوب پر بتا دیا۔ اب نماز جمعہ ایک موضوع ہے، فرض کرے نماز جمعہ کیا ہے؟ موضوع واحد ہے۔ اسی نماز جمعہ کا حکم واقعی فرض کرے، مثلا فرض کرے اس کا موضوع کا جو حکم واقعی فرض کرے حرمت ہو، فرض کرے حرمت ہو، لیکن یا فرض کرے دو وجوب اجتماع مثلین کے ہم پہلے مثال دیتے ہیں۔ واقعی میں بھی نماز جمعہ کا وجوب ہے، ادھر ہمارے کے اندر بھی وجوب ہے، تو اجتماع مثلین کب لازم آئے گا؟ اگر اس کے ہمارے کے اندر، ہمارے کے ذریعے سے بھی اس کے اندر مصلحت پیدا ہو جائے، اور واقعی کے حکم کی وجہ سے بھی اس کے اندر ایک مصلحت پیدا ہو جائے، یا اس کے ذریعے سے مبتدا اس فعل کے اندر آ جائے، یعنی خود فعل کے اندر دو مصلحت جمع ہو جائیں، یا ایک مصلحت و مبتدا دونوں اسی فعل واحد کے اندر جو کہ موضع ہمارے کے اندر اور اس موضوع حکم کے اندر جمع ہو جائے، تو پھر یہاں پر مصلحت آئیں۔ لیکن حکم ظاہری اگر مولا نے جعل کیا ہے تو پھر اس کا مصلحت کہاں ہوتا ہے؟ اس فعل کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود جعل کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے کی جعل اور انشاء کے اندر مصلحت ہیں، اس ہمارے کی جعل کرنے کی وجہ سے خود حکم واقعی کے موضوع کے اندر ایک نیا مصلحت پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اور مبتدا پیدا، بلکہ یہ مصلحت فی نفس التعبد بالامارہ، یا فی نفس الجعل بالحکم، اس حکم کے جعل کے اندر، حکم ظاہری کے جعل کے اندر، اس فعل کے اندر موجود نہیں، جس طرح ہمارے جس کے وجوب پیدا لگ ہیں۔ اور جب اس کے جعل کے اندر مصلحت، اب کون سے مصلحت ہو سکتا ہے؟ ہمارے کے جعل میں وہی مصلحت تفصیل ہے یا مصلحت حفظ النظام وغیرہ ہے، جس کے تحت مولا نے ہمارے کے وجوب کو جعل کیا، تو لہذا اس جعل کے اندر، اس انشاء کے اندر جو مصلحت موجود ہے، یہ موجبۃ، یہ مصلحت موجب بن جائے گا۔ کس بات کا موجب بن جائے گا؟ لانشائہ، اس حکم ظاہری کے انشاء کا، یعنی کہ بہت ہمارے کے تعبد میں جب کوئی مصلحت حفظ النظام ہے، مصلحت تطہیر ہے، تو یہ مصلحت تقاضا کرتا ہے کہ مولا کیا کرے، کیونکہ الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، جہاں پر بھی مصلحت ہو، مولا کیا کرے گا؟ مصلحت ملزمہ کے تحت کوئی حکم تو جعل کرے گا نا۔ ایسا نہیں کہ کہیں کسی فعل میں مصلحت تو ہو لیکن مولا اس مصلحت کے تحت کوئی حکم جعل نہ کرے، یا کہیں پر مفسدہ تو ہو لیکن مولا مفسدے کے تحت کوئی حرمت جعل نہ کرے، ممکن نہیں۔ جب ہمارے کے جعل میں مصلحت موجود ہے تو پھر مولا کیا کرے گا؟ اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم وہاں پر بھی جعل کرے گا۔ موجبۃ لانشاء، اس حکم تکلیفی ظاہری کے جعل کرنے کا یہی مصلحت جو انشاء تعبد الامارہ کے اندر ہے، یہی سبب بنے گا کہ ہمارے کے تحت ایک حکم تکلیفی کو مولا کیا کرے؟ جعل کرے۔ کون سے حکم کو جعل کرے؟ کون سا حکم جعل کرے گا؟ الموجب للتنجس، وہ حکم جو جعل کیا ہے، یا تو تنجس کا موجب بنے گا، کب؟ اذا طابقت الامارہ للواقع، اگر ہمارا واقع کے ساتھ مطابق ہونے کی صورت میں پھر یہی حکم ظاہری وہی آپ کو کہاں تک پہنچائے گا؟ اسی واقع تک پہنچائے گا، اور واقع والا مصلحت آپ کو ملے گا۔ پھر یہاں پر نئے حکم مصلحت کی جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ او لصحت الاعتذار، یا یہ کہ اس امارے کے تحت مولا ایک نیا حکم جعل کرے گا، کس بنا پر جعل کرے گا؟ اس لیے کہ مکلف کو عذر فراہم ہو جائے۔ کب؟ اگر وہ ہمارا مطابق واقع نہ ہونے کی صورت میں، بمجرد ہی، اسی فقط بمجرد الجعل اور بمجرد جعل الحکم الظاہری، فقط اسی حکم ظاہری کے جعل کے ذریعے سے، کیونکہ یہ طریق تو نہیں ہوا نا، طریق کب ہو سکتا ہے؟ اگر مطابقت ہو تو طریق الواقع ہوگا، لیکن اگر واقعی کے ساتھ مطابقت نہ ہو تو طریق الواقع تو نہیں ہوگا نا۔ جب طریق الواقع نہیں ہوگا، جب ہمارا آپ کو واقع تک نہیں پہنچائے گا، تو پھر فقط کیا ہوگا؟
فقط اس کی تعبد کرنے سے نتیجے میں فقط مکلف کو عذر فراہم ہو جائے گا. یہ مجرد الجعل والانشاء، اس کی حکم ظاہری کے جعل انشاء کے ذریعے سے فقط مکلف کو فقط کیا ہوتا ہے؟ عذر فراہم ہو جاتا ہے. اور صحت الاعتذار، یا تو اس ہمارے کے جعل کے ذریعے سے حکم ظاہری جو ہمارے کے اندر ہے، اس حکم ظاہری کے جعل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر ایک صحت اعتذار صحیح ہو جائے گا، مکلف کو عذر فراہم ہو جائے گا بمجرد اسی فقط اسی جعل کے ذریعے سے. من دون ارادت نفسانیت او کراہت نفسانیہ، لیکن اس کے اندر ہمارے کے اندر حکم ظاہری کے وجوب و حرمت کو جعل کرنے میں نہ کوئی ارادہ نفسانی ہوتا ہے جس حکم واقعی میں ہوتا ہے، اور نہ کراہت نفسانی ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے وہی ارادہ و کراہت والے جو اشکال کو دور کرنا ہے نا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ارادہ و کراہت جمع ہوتا ہے یا مصلحت و مفسدے میں جمع ہوتا ہے. اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حکم ظاہری کے جعل تو ہے مصلحت حفظ النظام کے تحت، لیکن اس کے اندر کوئی نئے ارادہ مولا شامل نہیں ہے، کوئی کراہت مولا وہاں پر شامل حال موجود نہیں ہے. من دون ارادت نفسانیت، کیونکہ اس حکم ظاہری کے جعل کے اندر کوئی ارادہ نفسانی شامل حال نہیں ہے. اور کراہت کذلک، کراہت نفسانیہ بھی وہاں موجود نہیں ہے. کون سا کراہت و ارادہ؟ متعلقۃ بمتعلق، ایسا ارادہ و کراہت جو کہ اس ہمارے کے مودع سے متعلق ہے. متعلق ہی کا اشارہ کیا ہے؟ وہ مودع ہے ہمارا. مودع ہمارا کون سا فعل ہے؟ جس فعل کے وجوب پہ ہمارے نے دلالت کیا. مثلا ہمارے نے نماز جمعہ کے وجوب پہ دلالت کیا، صرف نماز جمعہ ہمارے کے وجوب کا متعلق کیا ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے. لیکن اس نماز جمعہ کے اندر ہمارے کے وجوب ہونے کی وجہ سے، ہمارے کے اندر سے وجوب جعل ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ کے اندر کوئی نیا مصلحت پیدا نہیں ہوگا، تاکہ مولا کے ارادہ اس فعل سے کیا ہو جائے؟ اس مودع ہمارا سے تعلق ہو جائے. یا اس کے اندر کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی ایسا مقصدہ اس کے اندر موجود نہیں ہوگا کہ مولا کی کراہت اس فعل کو شامل ہے. یعنی بالفاظ اس فعل کو جو کہ مودع ہمارے کی شکل میں، اس فعل کے لیے نہ مولا کی کراہت شامل حال ہے، نہ مولا کی یعنی ارادہ اس کو شامل حال ہے. ہاں جی. من دون ارادت نفسانیہ و کراہت نفسانیہ متعلقۃ بمتعلق ہی، اس ہمارے کا متعلق، ہمارے کا متعلق کیا ہے؟ وہ فعل جو کہ مودع ہمارا ہے. فیما یمکن ہناک انقضاء، تاکہ وہاں پر ہم اس ارادہ و کراہت کو ثابت کر سکیں. انقضاء کا معنی ہے ثابت کرنا. اس فعل کے اندر مولا کے ارادہ و کراہت کو کب ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے کوئی ہو تو ثابت کریں گے نا. کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ کیا چاہیے؟ کوئی چیز ہے تو ثابت ہوگا، اگر نہیں تو کیا ثابت ہوگا؟ تو یہاں پر آپ اس فعل کے اندر مولا کی ارادہ حکم ظاہری کے تحت ایک نئے ارادہ و کراہت کو شامل حال ہونا کب ثابت کریں گے؟ کوئی ارادہ و کراہت اس فعل سے متعلق ہو تو ہم اس کو ثابت کریں گے. لیکن یہاں پر پہلے سے کوئی مصلحت و مقصدہ یہ نہیں ہے تاکہ اس کے ارادہ و کراہت کو وہاں سے ہم ثابت کہ معلوم کہ ہناک انقضاء ہو، اس ارادہ و کراہت کو ثابت کر سکے. ثابت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نہیں ہے. حیث انہ مع المصلحہ اور مفسدۃ الملزمتین فی الفعل، اس اعتبار سے کہ انہ مع المصلحہ اور مفسدۃ الملزمتین فی الفعل، کہ اگر فرض کریں اگر کسی فعل کے اندر مصلحت ملزمہ ہو. مصلحت ملزمہ کسے کہتے ہیں؟ اس مصلحت کو کہتے ہیں کہ مولا کے نظر میں ہر صورت میں مصلحت مکلف کو ملنا چاہے. اگر یہ مصلحت مولا مکلف کو نہ ملے تو پھر کیا ہو جائے؟ اس سے یعنی تفوت المصلحہ لازمت ہے، یہ ہے نا. تو اگر کسی فعل کے اندر مولا کے نظر میں کوئی ایسے مصلحت ملزمہ موجود ہے کہ جو ہر صورت میں مکلف کو ملنا چاہیں، اول مفسدۃ الملزمتین، یا ایسے مفسدہ ملزمہ ہو. مفسدہ ملزمہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے مفسدہ کہ جس سے ہر صورت میں مکلف کو اجتناب کرنا پڑے گا. تو اگر ایسی کوئی مصلحت یا مفسدہ ملزمہ موجود ہو فی فعل، کسی فعل کے اندر، ٹھیک ہے نا، وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَإِ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ اس مفسدہ و مصلحت ملزمہ کے تحت مصلحت ملزمہ ہے، لیکن اس مصلحت ملزمہ کے تحت مولا جو مبدأ اعلیٰ ہیں. دیکھو شعاری کا اطلاق تین چیزوں کو ہوتا ہے. ایک شعاری مقدس، وہ خدا کے ذات مبدأ اعلیٰ کو بھی شعاری کہا جاتا ہے، اور شعاری سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے، اور شعاری سے مراد جو ہے ائمہ اظہار جو کہ حاجی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کے اوپر بھی شاعری کا اطلاق ہوتا ہے. تو کہنے یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ارادہ، ہم کہنا کہ شاعری کا ارادہ اس کو شامل ہے یا شاعری کی کراہت اس کو شامل ہے. یہاں شاعری سے مراد رسول اللہ اور ائمہ معصومین ہیں، کیونکہ ارادہ و کراہت کا خود ذات گرامی کے اندر پیدا ہونا یہ محال ہے.
خود خدا سے کی طرف سے ارادے کی نسبت خدا کی طرف دینا یا کراہت کی نسبت خدا کی طرف دینا یہ محل ہے. کیوں؟ کیونکہ ارادہ و کراہت یہ کیا ہوتا ہے؟ محل حوادث کی صفات میں سے ہیں. محل حوادث کی صفات میں سے یعنی کہ جو حادث ہوں، لیکن خدا محل حوادث نے رکھتا ہے. اس بنا پر ارادہ و کراہت کی نسبت اس کی طرف نہیں جایا جاتا ہے. لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ شارع کے ارادہ سے مراد ہے رسول اللہ کی ہے ائمہ معصومین کے ارادہ اس کو شامل ہونا مراد ہے. یہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی فعل کے اندر مصلحت ملزمہ موجود ہے یا مقصدہ ملزمہ موجود ہے تو وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِ ارادہ و کراہت فی مبدأ الاعلیٰ، اگرچہ اس مصلحت و مقصدے کے تحت شارع اعلیٰ، مبدأ اعلیٰ سے مطلب جو خدائی کی ذات ہے، خدائی کے ذات کے اندر تو ارادہ و کراہت پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ خدائی سے اعلیٰ تر ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی مولا کیا کرے گا؟ خدائی کے نظر میں جب اس کے اندر مصلحت نظر آ رہا ہے یا مقصدہ نظر آ رہا ہے تو پھر مولا کیا کرے گا؟ انہو اذا اوحا بالحکم، خدا خود حکم کو وحی کرے گا اس حکم کو کہ بھئی فلان فعل کے اندر جمعہ کے اندر مصلحت موجود ہے، مصلحت ملزمہ موجود ہے، لہذا اس جمعے کو کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. اس کا حکم نبی کے اوپر وحی کرنا ہے. کون سا حکم؟ کون سا حکم نبی پر وحی کرے گا؟ الناشئ من قبل تلک المصلحہ، وہ حکم جو اس فعل کے اندر موجود مصلحت کا تقاضا ہے. کیونکہ جب مصلحت ہو اور حکم نہ ہو تو ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ حکم تابع مصلحت ہے. جہاں مصلحت وہاں حکم ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس فعل کے اندر جب مصلحت ملزمہ نظر آ رہا ہے تو پھر مولا بھی کیا کرے گا؟ اس حکم کو نبی پر القاء کرے گا. کون سے حکم کو؟ کیونکہ اس مصلحت کا تقاضا ہے. اس مصلحت کے تحت اگر مصلحت ہے تو پھر یہ وجوب کا حکم ہونا چاہیے. مصلحت ملزمہ کا حکم کیا ہے؟ تابع. وجوب کا حکم وہاں جار ہوتا ہے. اول مفسدہ، یا مولا اس حکم کو اس مفسدے کے تحت جو حکم آئے گا اس کو الہام کرے گا. مفسدے کے تحت کیا حکم آتا ہے؟ حرمت. تو لہٰذا اگر مولا کے نظر میں اس فعل کے اندر مصلحت ملزمہ ہے تو پھر مولا وجوب کو الہام کرے گا نبی کے اوپر تاکہ مولا اس کے لیے وجوب کو جعل کرے. اگر اس کے اندر مفسدہ ملزمہ ہے تو پھر مولا اس کے لیے حرمت کو الہام کرے گا، یعنی کہ وہی کرے گا اپنے نبی کے اوپر. نبی ہو تو پھر نبی کرے وہی کرے گا. او الہم بہ ولی، فرض کرے نبی نہ ہو، فرض کریں جس زمانے میں رسول اللہ کی رحلت کے بعد پھر رسول کا وجود نہیں ہے، لیکن اگر کسی فعل کے اندر مصلحت ملزمہ ہے اس کے لیے کوئی حکم جعل کرنا پڑے گا. اسے مولا کیا کرے گا؟ شارع خدا کے ذات الہام کے ذریعے سے اپنے ولی تک پہنچائے گا کہ فلان فعل کے اندر کیا ہے؟ مصلحت ملزمہ ہے، لہذا اس کے لیے وجوب کو جعل ہونا چاہیے. یا فلان فعل کے اندر مفسدہ ملزمہ ہے، لہذا اس کے لیے حرمت کو جعل. او الہم بہ الولی، اپنے ولی کو الہام کرے گا. حج تو جب ولی اور نبی کو الہام کرے گا وجوب و حرمت کو تو پھر فلا محالہ ینقدح فی نفس شریفہ، تو پھر پیدا ہو جائے گا. یعنی پیدا ہو جائے گا خود بخود. کہاں پر؟ فی نفس شریفہ، اس نبی کی ذات میں. نفس شریفہ کی اشارہ ہے نبی، یعنی یا نبی کے ذات کے اندر یا ولی کے اندر. یہاں پر بعض عبارات میں نفتہما ہے یا بعض میں نفتی عبارات، مراد یہ ہے وہی نبی یا ولی کے اندر ارادہ پیدا ہو جائے گا. فی نفس شریفہ بسببہا، یا بسببہما کا ہو یا سببہا، یعنی کہ اس مفسدہ یا مصلحت کی وجہ سے، اس مصلحت یا مفسدے کی وجہ سے اس نبی کی ذات کے اندر پیدا ہو جائے گا. کیا پیدا ہوگا؟ ینقدح. ینقدح کا فاعل ابھی آ رہا ہے. ینقدح الارادۃ او الکراہہ. جب مرحلہ وان کیا ہے؟ شارع اعلیٰ یعنی خدا کی ذات کو نظر آیا فلان فعل کے اندر مصلحت ملزمہ موجود ہے یا مفسدہ ملزمہ موجود ہے. پھر خدا نے کیا کیا؟ اس مفسدے کے تحت مصلحت کے تحت جو حکم آنا چاہیے اس کو اپنے نبی پر وہی کرے گا یا اپنے ولی پر الہام کرے گا. اور جب یہ کرے گا تو اس کے بعد پھر اس نبی یا ولی کے دل میں ارادہ و کراہت پیدا ہو جائے گا. اور ارادہ و کراہت کے بعد حکم جعل ہوگا نا، کیونکہ حکم کا جعل ہونا ارادہ و کراہت کے مرحلے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا فینقدح فی نفس شریفہ بسببہا الارادۃ والکراہہ، پھر اس نبی یا ولی کے اندر اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوگا یا کراہت پیدا ہوگا. اگر اس فعل کے اندر مصلحت ہو تو ان کے دل میں ارادہ پیدا ہوگا، اگر اس فعل کے اندر مفسدہ ہو تو ان کے دل میں کراہت پیدا ہو جائے گا. الموجب للانشاء، اور وہی کراہت و وہی ارادہ موجب بن جائے گا نتیجتاً انشاء کا. یعنی کہ مرحلہ وار حکم کے لیے چند مراحل ہے نا. مرحلہ شوق ہے، مرحلہ ارادہ ہے، پھر مرحلہ جعل ہے، اس کے بعد مرحلہ تنجید ہے نا. پھر پہلے ارادہ و کراہت ہو پھر جعل حکم آتا ہے نا. تو پھر جب نبی و ولی کی ذات کے اندر ارادہ و کراہت پیدا ہوگا تو پھر ان کے دل میں جو ارادہ و کراہت پیدا ہوا یہ موجب بن جائے گا کس بات کا؟
الانشائی، اس موضوع کے لیے، اس فعل کے لیے کیا کرے؟ حکم کو انشاء کرے اسی موضوع کو۔ اگر اس فعل کے اندر مصلحت ہے تو اس کے لیے وجوب کو انشاء کرے، اگر اس فعل کے اندر مفسدہ ملزمہ ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ حرمت کو انشاء کرے۔ ہاں جی، انشاء کون سا حکم؟ بعثاً او زجراً، بعث کے لحاظ سے حکم کو جعل کرے گا کب؟ اس کے اندر مصلحت ہو۔ بعث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو وادار کرنا کہ تمہیں اس فعل کو بجا لانا چاہیے، تمہیں اس فعل کو، اور بعث کیسے کرے گا؟ امر کے ذریعے۔ بعثاً سے مراد یعنی کہ مولا بعث کیسے کر سکتا ہے؟ امر کے ذریعے۔ تو لہٰذا اس فعل کے اندر مصلحت ملزمہ ہے تو پھر مولا بعثاً حکم جعل کرے گا، یعنی امر کے ذریعے سے ان کو وادار کرے گا اس فعل کو تمہیں بجا لانا پڑے گا۔ اور اگر اس فعل کے اندر مفسدہ ملزمہ ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہاں پر کراہت پیدا ہوگا نا اس فعل کے اندر، اور کراہت کے نتیجے میں پھر زجراً مولا حکم کو جعل کرے گا، حرمت کو جعل کرے گا، نہیں کی شکل میں، نہیں کی شکل میں حرمت کو جعل کرے گا زجر کے طور پر۔ زجر کا معنی ہے اس کو روکنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ سارے مراحل اس وقت ہوتا ہے کہ اگر خود فعل کے اندر مصلحت موجود ہے، جو کہ حکم واقعی کے جعل کرنے کے مراحل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب یہ سارے مراحل ابھی ہم نے جو ذکر کیا وہ کہاں ہوتا ہے؟ حکم واقعی کے جعل کے مراحل ہوتے ہیں۔ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ، برخلاف اس صورت میں کہ جہاں پر کوئی مصلحت ہی نہ ہو، جیسے کہ ہمارے کے جال کے اندر، خود اسی کے اندر فعل کے اندر تو مصلحت پیدا نہیں ہوتا ہے نا ہمارے کے جال میں۔ جیسا کہ فرض کر ہم ایک مثال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا، فرض کریں ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ امر امتحانی، امر ظاہری ہے، امتحانی ہے، امتحانی ہے نا، امر واقعی تو نہیں، لو محفوظ میں خدا کا ارادہ ایسا ہو نہیں نا، تو لہٰذا یہ امر امتحانی ہے۔ تو نتیجے میں خود ذبح کے اندر کوئی مصلحت ہے یا نہیں ہے؟ خود ذبح کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے، بلکہ فقط امتحانی ہے، تو خود اسی امر کے اندر مصلحت موجود ہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو جو حکم امتحان کے طور پر دیا ہے، اس حکم میں ایک مصلحت موجود ہے، اور اس کے تحت حضرت ابراہیم کے درجات بلند ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خود اسماعیل کو ذبح کرنے کے فعل میں جو کہ مصلحت جو ہے مصلحت موجود نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر کیا ہے؟ ما لیس ہناک مصلحۃ، برخلاف اگر جس فعل کے بارے میں ظاہراً حکم دے رہا ہے مولا، اس فعل کے اندر کوئی مصلحت ذرے سے نہ ہو، او مفسدۃ، یا اس فعل کے اندر کوئی مفسدہ نہ ہو، جو کہ پھر متعلق، جو کہ متعلق ہے، حکم کا متعلق ہے، کیونکہ حکم ظاہری کا متعلق کے اندر کوئی مصلحت و مفسدہ موجود نہیں ہوتا ہے نا، تو لہذا اگر کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس فعل کے اندر مصلحت ہی نہ ہو، جس فعل کے اندر مفسدہ ہی نہ ہو، تو نتیجے میں پھر مولا کے ارادہ نہ اس کے اندر مصلحت ہوگا نہ مفسدہ۔ جب نہیں ہوگا تو پھر مولا کے ارادہ و کراہت کو شامل حال بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی حکم ظاہراً جعل ہوگا تو پھر خود وہ مصلحت کہاں ہوگی؟ خود حکم کے جعل کے اندر ہوگی، اس فعل کے اندر تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ اور مفسدہ فی المتعلق کے اندر جب کوئی مصلحت و مفسدہ نہ ہو، بل انما کانت فی نفس انشاء الامر، بلکہ مصلحت و مفسدہ کہاں پر ہو؟ انما کانت المصلحۃ فی نفس انشاء الامر بھی، فقط اس امر کے انشاء کے اندر مصلحت ہیں، امر کے جعل میں مصلحت ہیں، متعلق امر میں مصلحت نہیں ہے۔ حکم ظاہری میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہری کے اندر مصلحت خود انشاء امر ظاہری کے اندر مصلحت ہے، لیکن اس کے متعلق اور فعل کے اندر مصلحت موجود نہیں ہے یا مقصدہ موجود نہیں ہے، اور وہ امر کیا ہوگا؟ پھر امر طریقی ہوگا۔ پھر یہ اگر یہ نہیں یا امر ظاہری ہے تو پھر یہ امر نہیں و ظاہری دونوں کیا ہے؟ یہ فقط طریقی ہے، فقط آپ کو اگر واقعی کے ساتھ مطابقت ہو تو پھر واقعی کے مصلحت تک آپ کو پہنچا سکتا ہے، اور اگر واقعی کے ساتھ مطابقت نہ ہو تو فقط آپ کو عذر فراہم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر خود فعل کے اندر کوئی مصلحت بھی پیدا نہیں ہوتا، نہ کوئی مصلحت پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے حکم ظاہری، ٹھیک ہے جی۔ اور حکم واقعی کا مسئلہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔